کی نمائندگی کر رہا ہو۔ تو یہ جو مولانا کے خلاف آپ نے اتارے ہوئے ہیں، نواز شریف کو کہے نہ بولے، مولانا کے خلاف بولنا ہے تو نواز شریف بولے، زرداری بولے، چلے یہ نہیں بولتے تو ان کے بچونگڑے بولیں، بلاول زرداری بولے، مریم بولے، لیکن وہ سب چپ ہیں۔ فیاض الحسن چوہان اور گلال علی اور طاہر اشرفی میدان میں اتارے ہوئے ہیں۔ ادھر سے جواب دینے والا کون ہے؟ مولانا کی طرف سے مولانا عبدالغفور حیدری، مولانا عطاء الرحمن، کامران مرتضیٰ، حافظ حمداللہ، معتبر لوگ ہیں، عالم لوگ ہیں، بولنے والے ہیں۔ ان میں سے کسی ایک نے بھی معذرت خواہانہ رویہ اختیار نہیں کیا، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں جو کرنا کرو۔ عطاء الرحمن صاحب نے تو بار بار چیلنج کر کے کہا کہ ایف آئی آر کرو مولانا کے خلاف۔ پہلے بھی تم نے نیب کا کیس بنا کے دیکھا تھا، اور مولانا کے حامیوں کی ایک للکار سے شام تک وہ کیس واپس ہو گیا تھا۔ کسی کو جرت نہیں ہوئی مولانا کو ہاتھ لگانے کی، اب لگا کے دیکھو، وہ تو چیلنج کر رہے۔ اور مولانا نے آج اسلام آباد میں جو تقریر کی ہے، اب مولانا نے بھی کہا ہے میں معذرت کس بات کی کروں، معذرت تمہیں کرنی ہے۔ میرے ملک کا نظام کس نے بگاڑا ہے؟ میرے ملک کو یہاں تک کس نے پہنچایا ہے؟ لمبی تقریر ہے، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے میں ساری تقریر دہراؤں، اور اگر مناسب سمجھیں گے تو ہمارے ایڈمن صاحب کچھ تھوڑا حصہ اس کا چلانا مناسب سمجھیں تو چلا لیں گے۔ تمہاری پالیسی سے مایوس ہو چکے ہیں تو کبھی اپنے گریبان میں بھی جھانکو نا۔ اب تم فرشتے تو نہیں ہو کہ معصوم ہو، تم غلطی نہیں کرتے، لیکن میرے مضمون کو سمجھو، میرے مضمون کو پڑھ، میرے لفافے کو نہ دیکھ۔ میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ اول سے لے کر آخر تک قوم کو میری تقریر سناؤ۔ اس میں توہین کی کون سی بات ہے؟ بے توقیری کی کون سی بات ہے؟ ہاں، آپ کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس دلایا ہے، آپ کو اپنے دائرہ کار کا احساس دلایا ہے، آپ کو اپنے دائرہ اختیار کا میں نے احساس دلایا ہے کہ اپنے حدود میں رہو۔ تمہاری ساری توانائیاں پاکستان کے اوپر اپنی سیاسی گرفت مضبوط کرنے میں صرف ہو رہی ہیں، اور آج بھی جو تم نے شہداء کا مسئلہ اٹھایا ہے، تم اپنے ملک میں سیاسی تسلط اور سیاسی گرفت کو مضبوط بنانے کے لیے شہداء کے خون کو بطور ایندھن استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اپنے جرائم کو چھپانے کے لیے شہداء کے پیچھے چھپتے ہو۔ ہم آپ سے کوئی جنگ نہیں لڑ رہے، ہم آپ کی پالیسی سے اختلاف کر رہے ہیں۔ میرے دلیل کا جواب دلیل سے دیجئے۔ کہتے ہیں معافی مانگے، معافی مانگے، معافی میں نے مانگنی ہے، تو نے مانگنی ہے، غلط تو نے کیا ہے۔ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر عمل کرتے ہیں، صلی اللہ العافیہ ولا تتمنوا لقاء العدو، اللہ سے عافیت مانگا کرو، دشمن کا سامنا کرنے کی تمنا نہ کیا کرو۔ وَإِذَا لَقِيتُمْ فَاثْبُتُوا، لیکن اگر مقدر ہے اور آمنا سامنا ہو گیا پھر ڈٹ جاؤ۔ یہ اصول ہے۔ میں اپنی فوج کو تو دشمن نہیں کہہ رہا، میں اپنی فوج کو پاکستان کی فوج کہتا ہوں، اور جب میں پاکستانی ہوں تو فوج بھی پاکستانی، تو فوج میری ہو گئی۔ میں اپنی فوج کو اپنی فوج سمجھتا ہوں، لیکن جب آپ اپنے دائرہ کار و اختیار سے تجاوز کریں گے، ملک کی سیاست پر قابض ہوں گے، الیکشنوں میں دھاندلیاں کرو گے، اور دھاندلیاں بھی تو اس طرح ہوتی ہے کہ بکسہ تبدیل ہو جائے، نمبرز تبدیل ہو جائیں، لیکن گلگت میں اگر میرے حلقے کے بکسوں کو دریا میں پھینک دیا، اس کو کون گنے گا کل؟ اسے کون گنے گا؟ تو میں نے آپ کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس دلایا ہے۔
میری باتوں کو برا مت مانو، میری باتوں سے سبق سیکھو. اور مجھے نہیں پتا، اگر خدا نخواستہ آپ کوئی مہم جوئی میں مصروف ہیں، کوئی ایسے کام کرنے میں مصروف ہیں جو آپ اپنی قوم سے چھپانا چاہتے ہیں، اور میرے ساتھ لڑائی چھیڑ کر شور شرابے میں آپ اپنا کام نکالنا چاہتے ہیں، تو اس پر میں کچھ کہہ نہیں سکتا. لیکن اس پہلو کو نظر انداز نہ کرو. ہمارے ساتھ لڑائی چھیڑ کر شور و غوغا برپا کرتے ہو، اور ساری دنیا کی توجہ اس طرف ہو جاتی ہے، اور اس بیچ میں پتہ نہیں کون سی مہم آپ پوری کر رہے ہو. کیا کرنا چاہتے ہو؟ شہیدوں کے نام پر سیاسی مفادات کے لیے، اپنی مہم جوئی کے لیے اپنے شہداء کا سہارا لیتے ہو. تم شہداء کے توہین کے مرتکب ہو. تمہیں اپنے شہداء سے بھی معافی مانگنی ہوگی، تمہیں میرے شہداء سے بھی معافی مانگنی ہوگی. عوام مر رہے ہیں، یہ کس پدار سے مر رہے ہیں؟ آئے روز کبھی کسی گاؤں میں، کبھی کسی گاؤں میں، کبھی کہاں پر، کبھی کہاں پر، کبھی سڑکوں میں، کبھی گلیوں میں، کبھی صحراؤں میں، کبھی میدانوں میں گولیاں چل رہی ہیں، عوام مر رہے ہیں. ان عوام کی کوئی بات ہے؟ ان کی کوئی قدر و قیمت ہے؟ ان کی خون کی کوئی قدر و قیمت نہیں، اس لیے کہ وہ ان قربانیوں کا کوئی تنخواہ نہیں لے رہے. اگر شہید کی شہادت اور قربانی کو ایک محاوراتی جملے کے ساتھ، ایک عام محاورہ ہے، تم جوڑ کر اس کو شہیدوں کی توہین سمجھتے ہو، تو پھر دفاع مقدس ہے، دفاع مقدس ہے. پھر ہمارے بجٹ سے دفاعی بجٹ کا نام تو نکال لو، کیونکہ دفاع جیسے مقدس چیز کو بجٹ کی طرف منسوب کرنا، یہ تو قوت دفاع کی توہین ہو جائے گی. اس کا نام رکھ لو مقدس بجٹ. تو اس قسم کی بچوں والی باتیں کرنا، اور پتہ نہیں کن کن لوگوں سے میرے خلاف بیان دلوائے. جب بولتے تھے تو لگتا تھا چہرہ بھی اس کا مصنوعی بنا ہوا ہے، زبان بھی اس کی مصنوعی ہے، ضمیر اور زبان کے درمیان مطابقت نہیں ہے، اور اس طرح کے پروپیگنڈا کر کے آپ ایک سنجیدہ سیاست کو ملک میں ذلیل کر رہے ہیں. ہم نے ہمیشہ سنجیدہ سیاست کی ہے، ہم نے ملک کے لیے بہت کچھ کیا ہے، ہم نے اس ملک کو مشکلات سے نکالا ہے، ہم نے اس ملک کے نوجوان جو بندوق کی طرف جا رہے تھے ان کو روکا ہے، مدارس کو روکا ہے، مساجد کو روکا ہے، جوانوں کو روکا ہے. اور میں 26 سال سے اس محنت میں ہوں کہ میرا نوجوان وہ مثبت کردار کی طرف جائے. آپ نے ان کے سامنے میری کیا حیثیت کر دی؟ کل جب میں انہیں کہوں گا کہ آپ لوگ ایسا نہ کریں، ایسا نہ کریں، ایسا نہ کریں، ایسا نہ کریں. لیکن تقریر ان کی جو پائی پھرو والی تھی، اس کی وضاحت میں بیان اور زیادہ سخت تھا. تو میں گزارش کرتا ہوں، میں تو گزارش کر سکتا ہوں، نہ میں ایم این اے، نہ میں ایم پی اے، نہ میں سینیٹر، نہ میں کسی حکومتی پارٹی کا ممبر، اور اب دل میں خواہش بھی نہیں ہے، کبھی تھی کہ ایم این اے بن کے کو جا کے اندر بات کریں اسلام کی. لیکن اب جو اسمبلیوں کا عشر دیکھا ہے تو وہ تو اندر جا کے مفت کی بدنامی لینے کا کہ سوا اور کچھ نہیں ہے. اب مولانا کہہ رہے ہیں جعلی اسمبلی ہے، یہ پپٹ اسمبلی ہے. مولانا بھی کہہ رہے ہیں. اچھا میں ان سے کہتا ہوں، گزارش کرتا ہوں، جو چمچے ہیں ان سے کہتا ہوں علی احمد کرد کی تقریر بھی سنواؤ اور بولو اس پہ بھی، حامد خان کی تقریر بھی سنو اور اس پہ بھی ایک ایک پریس کانفرنس کرو، اور قائد حزب اختلاف محمود خان اچک زئی کی قومی اسمبلی میں کی گئی تقریر بھی سنو. آپ کو قدر مشترک نظر آئے گی سب تقریروں میں، اور شاید پھر آپ کا دل آ جائے اس بات پہ کہ ہمیں مل بیٹھ کے معاملات طے کرنے کی طرف جانا چاہیے، بگاڑنے کی طرف نہیں جانا چاہیے.
آپ ساری قوم کو دشمن بنا کے کس کس سے لڑیں گے؟ ملک کیسے چلائیں گے؟ ملک پہلے ڈیفالٹ کے دہانے پہ کھڑا ہوا ہے، امن و امان تہس نہس ہو گیا۔ بلوچستان، کشمیر، خیبر پختونخوا کی جو حالات مولانا نے بیان کیے ہیں، مولانا یہ اسمبلی میں بھی بیان کر چکے ہیں، کسی نے نوٹس لیا؟ میں وہ بیان بھی نہیں کر رہا، آپ نے سن لیے ہیں سب نے، اور جن ذمہ داروں کو سننے چاہیے انہوں نے بھی سن لیے۔ مولانا نے جو حالات بیان کیے خیبر پختونخوا کے، اس کے بعد بھی آپ کو تمام سیاسی جماعتوں کو، تمام سٹیک ہولڈروں کو بٹھا کے ان کے ساتھ بات کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی؟ تو پھر آپ سمجھ لیں کہ پاکستان سے زیادہ آپ کو اپنی انا سے محبت ہے، اپنی انا آپ کو پیاری لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کے تمام جتنے سیاستدان ہیں، حکمران ہیں، فیصلہ ساز ہیں، طاقتور حلقے ہیں، ان سب کو مل بیٹھنے کی اور اس ملک کے جو معاملات، جو مشکلات ہیں، ان سے اس ملک کو نکالنے اور اللہ کے حضور سچی توبہ کر کے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یا اللہ ہماری غلطیوں کو معاف کر اور اس ملک پر رحم فرماؤ۔